بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات اللهم صل على صالحہ خاتون بنت ذل حسنین حاضرین مجلس کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 اللہ اپنے اس کلام میں حضرت موسیٰ کے واقعے کو اور ان کی سیرت کو یاد کر رہا ہے یوں تو قرآن مجید میں اشارتاً تمام نبیوں کا ذکر ہے مگر صراحتاً 24 نبیوں کا ذکر ہے ان 24 نبیوں کے بیان میں تذکرے میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم ہے پھر جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر اسی طرح بالترتیب حضرت موسیٰ کا تذکرہ حضرت نوح کا حضرت آدم کا اور پھر قرآن تو ہے ہی عاشق و معشوق کی سب سے زیادہ تذکرہ اگر ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے اگر ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء کے تذکرے ہیں ان میں حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ نے بہت سجا کر پیش کیا ہے اور پھر حضرت یوسف کے بارے میں تو یہ کہہ کر پورا سورہ ہی نازل کر دیا کہ اِنَّ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ جاننے والوں کے لیے بڑا مفید ہے صلوات پڑھ لے رہا محمد البتہ اہل ولا تشریف فرما ہے مجلسی لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے اس مجلس میں فرحت بھائی
کہنے پر میں حاضر ہوا، لیکن اس مجلس کے پڑھنے کا ایک خاص مجھے لطف آ رہا ہے، اس لیے کہ بہت عرصے بعد میں گھر کی مجلس پڑھنے کی مجھے توفیق ہو رہی ہے۔ مجھے اس لیے لطف آ رہا ہے کہ جو گھروں کی مجلسیں ہیں وہ آرزو جناب زینب ہے، بیوی چاہتی ہے گھر ہو جس میں حسین کا ذکر ہو۔ صلوات پڑھ ذرا محمد۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جن 24 نبیوں کا ذکر جو اللہ نے کیا، اتفاق اور حسن یہ ہے اور جمال اور کمال یہ ہے کہ جن نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں قرآن نازل کرتے ہوئے کیا ہے، یہ وہی 24 نبی ہیں جن کا ذکر قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے کر دیا۔ دیوان حضرت ابو طالب میں جن نبیوں کے پیغامات کو حضرت ابو طالب نے نظم کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ان نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ کا اور ابو طالب کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ جب کوئی اتنا نیچے اور چھوٹا ہو کر بات کرتا ہے نا، یعنی حضرت ابو طالب کا مقام تو ایسا کہ اگر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو اللہ نے قرآن بھی اسی جملے سے شروع کیا۔ اب ہم اللہ کی مانے یا بندوں کی مانے؟ بندے تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ہمیں تو بات اللہ کی ماننی ہے نا۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر سورہ انفال میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ آوَاءُ وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ جب اس کمال کا وجود حضرت ابو طالب کا ہو اور کوئی چھوٹا ہو کر یہ کہے کہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو ہم ان لوگوں کی مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ اللہ ابو طالب جیسا با ایمان کسی کو مانتا ہی نہیں۔ لہذا اس مضمون میں بھی جو میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ کچھ بیان ہو جائے، اس مضمون میں بھی حضرت ابو طالب نے جو انبیاء کرام کے پیغامات کو نظم کیا ہے۔ ابو طالب اس کے بیٹے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کے 7 چکروں کو خانہ کعبہ کا طواف قرار دیا۔ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا اسی گھرانے نے تو قرار دیا۔ جو اس گھرانے نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اختیار کیا، اللہ نے اسے شریعت بنا دیا۔ اس معیار کا گھرانہ، ہم وہ ہیں جو شریعت کو دیکھ کر چلتے ہیں، شریعت ان کو دیکھ کر بنتی ہے۔ کوئی مبالغہ نہیں ہے، صلوات پڑھ لیں محمد۔ آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کی، ایک مدت سے نماز جمعہ میں جانے والے اور بہرحال ایک دفعہ بھی اگر کوئی گیا ہو تو ضرور دیکھا ہوگا کہ 2 خطبوں کے درمیان مولانا بیٹھ جاتے ہیں اور مجمع درود و سلام کا سہارا دیتا ہے، اور پھر پہلا خطبہ مکمل کر کے دوبارہ کھڑے ہو کے خطبے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دونوں کو متصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ بیٹھ کیوں جاتے ہیں بیچ میں؟ یہ نبی امام حسین کے لیے ممبر سے اترے تھے اور امام حسین کو لے کر آئے اور ممبر پہ بٹھایا۔ یہ جو درمیان میں وقفہ ہے یہ سنت ہے، مگر حسین کی وجہ سے۔ نماز واجب، نماز جماعت، نماز واجب سے پہلے میں آپ فرادہ پڑھیں یا نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، البتہ دونوں صورتوں میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، ثواب ہے۔ یعنی 6 مرتبہ مستحب کی نیت سے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ بولیں،
اور 7ویں مرتبہ جو بولیں تو اس کے بعد نماز شروع کریں، اور وہ 7ویں مرتبہ والی جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ واجب قرار پائے گی اور اس سے نماز شروع ہوگی۔ یہ 7 مرتبہ کیوں تکبیر کہیں؟ اس لیے کہ نبی کے برابر میں کھڑے حسین نے کہی تھی۔ امام حسین اگر اس انداز سے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر رہے ہوں تو اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ شریعت محمدی کا حصہ بنا دیا۔ ایک مثال تو نہیں ہے کہ یہ جو کر لیتے ہیں وہی شریعت ہو جاتی ہے۔ میرا محترم مجمع ہمارا ہے تو ایک مثال اور دے دوں، یہ وہ سچے، یہ وہ صدیق، یہ وہ صدیقہ ہیں، صادقہ اور صادق، پھر جو ہے وہ ایک پیغام ہے اس کے اندر، کمال کی بات ہے، مگر صادق سے زیادہ بڑی چیز ہے صدیق، اور صدیق صادقہ سے زیادہ بڑا مقام ہے صدیقہ کا۔ سچا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تصور یہی ہے اور صحیح تصور ہے کہ جو ہوا وہی صحیح بتا دو تو یہ سچا ہے، یعنی مطابق واقعہ گفتگو کرنا، واقعہ جیسا تھا، بات جیسی تھی ایسے ہی نقل کر دینا، یہ صادق ہونے کا ایک عنوان ہے کہ یہ صادق ہے، یہ سچا ہے۔ یعنی واقعہ پہلے گزرے، توجہ ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ ایسا گزرا، ایسا ہوا، یہ ہوا اور یہ ہوا، اور وہ اسی کے مطابق بتا دیں تو یہ صادق ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو واقعہ بعد میں گزرتا ہے، یہ پہلے بولتے ہیں۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، یہ صدیقہ نے پہلے کہا ہے، جبریل بعد میں آئے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آلہ۔ یہ اس کمال کا گھرانہ، میرا اور آپ کا اس دروازے پر بیٹھنا، وہ جو ہے نوجوان بھی بہرحال برابر کے تو ہیں، تعداد میں برابر کے ہیں مجلس میں، جی میرا اور آپ کا اس گھرانے کا مرید ہونا، معتقد ہونا، اس گھرانے سے محبت اور عشق کرنا میرج کے مطابق۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا، میرج پہ تقرریہ، میرج پہ تبادلے، میرج پہ داخلے، میرج پہ پارٹی ٹکٹس، میرج پہ ٹرانسفر۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرج پر ماننا چاہیے۔ صلوات پڑھنے کا علم اس گھرانے سے زیادہ کہیں اور نہیں ہے۔ ہم ہر ڈاکٹر تو اچھے سے اچھا ڈھونڈے، وکیل سے اچھا ڈھونڈے۔ ہم یہ نہیں کہ جسے ہم نے اچھا بہترین وکیل دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے سارے وکیل ہی نہیں ہے، یار کہ جی کون کہہ رہا ہے جی؟ ہم بہتر سے بہتر وکیل، بہتر سے بہتر ڈاکٹر، بہتر سے بہتر انجینئر، بہتر سے بہتر بلڈر، یعنی جو تعمیر کر کے دے گا ہمیں، ہر کام میں بہتر سے بہتر، تو دین میں بہتر سے بہتر کیوں نہیں؟ اسلام لینے میں بہتر سے بہتر کیوں نہیں؟ تو اسلام، دین، اقدار، تہذیب، آسمانی پیغامات اسی سے لینا جو زیادہ بہتر بتائے۔ اچھا، ہم مجلس اس لیے کرتے ہیں، نماز میں اس لیے جاتے ہیں، حج پر اس لیے جاتے ہیں کہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں۔ ہم مجلس میں عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر اس نیت سے نہ بھی جاتے ہوں تو ہوتا تو یہی ہے۔ ساری مجلس میں حدیث قصہ سے بات شروع ہو رہی ہے، بتائیے کون سے زمانے کی بات ہے؟ قرآن کی تلاوت سے بات ہو رہی ہے شروع، بتائیے کون سے زمانے کا پیغام ہے وہ؟ پھر سوسخانی ہو رہی ہے تو اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ پھر ممبر کا سلام ہو رہا ہے تو کہاں لے جا رکھا ہمیں یہ؟ پھر ابھی جو میں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، ہمیں کس دور میں پلٹایا گیا؟ ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک ہم مجلس میں رہیں گے اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں گے۔ ہمیں عصر مصطفیٰ میں بار بار پلٹنا یہ ہماری ضرورت ہے، کہیں ہم رستہ گم نہ کر جائیں، کہیں ہم بند گلی میں جا کھڑے نہ ہو، کہیں ہم خود گم نہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو آزاد رکھنے کا ایک رستہ حسین کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ کیوں ہمیں اچھا جتنا دور ہوتے جائیں گے نا اتنا اس تذکرے کو بار بار کرنے کی ہماری ضرورت جی۔
1 گھنٹہ پہلے والی بات آپ کو زیادہ یاد رہے گی یا 2 گھنٹے پہلے والی، 6 دن پہلے والی یا آج والی بات؟ جتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اس واقعے سے اتنا ہی اسے دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے، یعنی ہماری مزاج میں بھولنا ہے، ہماری طبیعت میں بھولنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں جو ہم نے کچھ کہا ہوتا ہے یا کچھ سنا ہوتا ہے، تو بھولنے نہ پائیں، ہمیں یاد رہے، اس لیے ہمیں بار بار دہرانے کا حکم ہے۔ جو سال میں ہر بات عاشورہ دہرانے پر اعتراض کرتے ہیں وہ دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی اذان کیسے سنتے ہیں؟ اذان بدل دو نا، صبح کچھ اور دو، شام کچھ اور دو، دوپہر میں کچھ اور کہو، مغرب میں کچھ اور کہو، یہ ایک ہی اذان 5 مرتبہ ایک دن میں، یعنی وہ جملے تو تکراری تمہیں برے نہیں لگے اور حسین کا نام تکراری برا لگا۔ ہماری ضرورت ہے وہ اذان بھی، یہ ذکر بھی، صلوات پڑھے محمد اور بلند صلوات نبی کے سمجھ کر دیا آپ نے، بات تھوڑی اور آگے بڑھے۔ عزیزو، قرآن مجید در حقیقت ہمیں ایک جامع نظام زندگی اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہماری زندگی میں جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑنی ہے وہ قرآن میں ہے۔ آپ کے گھر کی ایک مختصر لائبریری کے اندر بھی جو 4 کتابیں رکھی ہوں گی وہ کسی نہ کسی مضمون کی ضرور ہوگی، یعنی کوئی کتاب بغیر مضمون کے نہیں لکھی، پہلے سے طے ہوتا ہے یہ کتاب تاریخ کی ہے، یہ کتاب فلسفے کی ہے، یہ کتاب مثال کے طور پر علم کلام کی ہے، یہ مثلا تفسیر کی ہے، ہر کتاب کا ایک مضمون ہے۔ قرآن بھی تو کتاب ہے نا، وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، تو قرآن کتاب ہے، تو یہ کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے انسان، انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب۔ اب انسان سے جتنے بھی متعلق موضوع بنیں گے وہ اس کتاب میں ہونا ضروری ہے، جتنے بھی متعلقہ مضمون ہیں، انسان کو بہتر بنانے کے لیے، انسان کو بہتر سے بہتر انسان بنانے کے لیے، لہذا اس کتاب نے 4 طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر بہترین انسان کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور جو ان سے کم اس سے کم ہے اس کا بھی ذکر ہے، پھر اس سے بھی کم کا ذکر ہے۔ تو 4 طرح کے انسانوں میں کچھ انسان تو وہ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں مگر انسان ہے نہیں، ان کے ہاتھ پیر، ان کی آنکھیں، ان کا حلیہ، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کی طرح ہے مگر وہ انسان نہیں ہے۔ انہیں کہیں گے ہم انسان نما لوگ، انسان لگتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ فلاں لگتے ہیں، تو یہ انسان لگتے ہیں مگر انسان ہے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی موٹر وے سے گزرتے ہوئے، بڑی رستوں سے گزرتے ہوئے کہ جب کھیت میں فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پہ قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں ڈال دیتا ہے تاکہ جانور سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے۔ ایسے کچھ ہمارے معاشرے میں بھی چلتے پھرتے لوگ ہیں جسے انسان لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے اور ورنہ وہ انسان نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے، ان کا ضمیر مر چکا ہو، ان کا احساس مر چکا ہو، مولا انہیں زندہ ماننے کو ہی تیار نہیں۔ یہ چلتی پھرتی صلوات پڑھنے ذرا محمد، وہ انسان نما لوگ جو انسان نظر آتے ہیں، جن کے لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ بعضهم علی صورت القرار قنادیل، بعضهم علی صورت القردہ، بعض لوگ بندروں کی حقیقت میں ہیں، بعض لوگوں کی حقیقت جو ہے وہ سوروں والی ہے، اور جب محشر میں اٹھائے جائیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان لوگوں کو بلایا جائے کہ جو نظر آتے تھے انسان مگر تھے جانور، جانوروں کی شکلوں میں انہیں مبعوث کیا اٹھایا جائے گا، یہ محشر میں ان کو لایا جائے گا، ان کا حشر جانوروں کے ساتھ ہوگا، تو مگر وہ دنیا میں انسان بن کے رہے۔ اور پھر جب کسی وقت میں حضرت ابو بصیر نے مولا امام جعفر صادق علیہ ما اکثر الحجیج جبر رسول اللہ،
ابو وسیل کا جملہ یہ ہے، مولا کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں، ما اکثر الحجیج، امام صادق نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں اور کتنے نفس پرست آئے ہوئے ہیں، کتنے چیخنے چلانے والے آئے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ایک استاد کی خدمت میں کہا، انہوں نے کہا دو نسخہ بدل آئی ہیں اس روایت کے اندر، یعنی مولا نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر العجیج یا و اکثر الزجیج، عجیج زجیج حجیج ایک وزن کے الفاظ ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں، حضرت نے یا فرمایا کتنے عجیج یعنی نفس پرست لوگ آئے ہوئے ہیں، یا زجیج یعنی چیخنے چلانے والے آئے ہوئے ہیں۔ یہ صرف لبیک کہنا جانتے ہیں، لبیک کا مطلب انہیں نہیں پتا، یہ صرف بولنا جانتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں پتا یہ جو بول رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ دونوں باتیں اگر ہم دونوں مانیں تو بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ حاجی کتنے آئے ہوئے ہیں، کتنے کم آئے ہوئے ہیں، اور نفس پرست جانور مثال کے طور پر صرف چیخنے چلانے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں مولا تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کھبے سے کھبا چل رہا ہے، انگوٹھے ٹوٹ رہے ہیں، یا تو سوئی گرے تو ہلنے کی جگہ نہیں ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، محاورہ کہتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ حاجی آئے تو حضرت نے ان کے آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھا، ابو بصیر کی آنکھوں پر مولا نے اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ ہٹایا تو اب ابو بصیر کو کچھ اور نظر آنے لگا، کوئی حاجی ہے باقی جانور نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو حقیقت ہم دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر کو تمہیں دکھائی ہے۔ صلوات پڑھے گا کون انسان کون سے جانور میں ڈھلے گا، خطرناک بات ہے یہ جو اس وقت میں آپ سے جی، کون انسان کس حقیقت میں ڈھل جائے گا، وہ جس جانور کی عادت اس کے اندر ہوگی۔ بچے بھی بیٹھے ہیں نا، کیا کریں یہ بھی تو کچھ لے کے جائے نا میری مجلس میں سے، اور کہیں کہ مولانا نے پتہ نہیں کون سی بحث چھڑ دی تھی، رستہ بھی نہیں تھا باہر آنے کو، تو اب بحث نہیں پڑ گیا، ہمیں سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، مگر بہرحال نہیں یہ تو ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ ایک سلوات پڑھے ذرا بعض جانوروں کی مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، بعض جانوروں کی حرکتیں انسان کو وہی جانور میں بدل دیں گی۔ کبے کی کیا حرکتیں ہیں، کتے بلی کی معاف کیجیے گا کیا حرکتیں ہیں، مرغیوں کی کیا حرکتیں ہیں، کبوتروں کی کیا حرکتیں ہیں، اور خوبیاں بھی ہیں ان کی، جن کے لیے ائمہ نے فرمایا ہے کہ فلاں جانور کی فلاں صفت اپناؤ، فلاں جانور کی فلاں صفت اپناؤ، یہ بھی آیا ہے حدیثوں میں جانوروں سے متعلق۔ مثلا فرمایا کونوا کالحیہ، سانپ کی طرح رہا کرو، اشرف المخلوقات اور معصوم فرمائے سانپ کی طرح رہا کرو۔ تو خود میں نے اپنے ایک استاد سے آیت اللہ باقر فخار سے، ایک عارف ہیں اللہ کے، مجتہد ہیں، صاحب رائے ہیں، ان سے میں نے کہا استاد اس کی تشریح کریں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ سانپ کی طرح زندگی کرو۔ تو انہوں نے کہا سانپ کے اندر 3 صفتیں ہیں، دیکھو کون سی صفت ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ پہلی صفت تو یہ ہے توجہ، پہلی صفت تو یہ ہے کہ سانپ سوئے ہوئے کو یا محمد ایک اور صلوات اس کی شفا کے لیے۔ اصل میں یہ بچے بھوکے پیاسے اسکاؤٹ گروپس کے ہمارے دوستوں سے میری التماس ہے، نہ جانے یہ کب آیا ہوگا یہاں، میری سنیے ذرا تاکہ اس بہانے ایک پیغام دے دوں۔ یہ بیچارے بہت دیر سے ڈیوٹی پہ آئے ہوتے ہیں، مجھ جیسے لوگوں کی جھٹکیاں بھی کھاتے ہیں، تم نے ہمیں چیک کیوں کیا، تم نے ہمیں باڈی کیوں پر ہاتھ لگایا، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے، تم کیوں کہہ رہے ہو میں جوتیاں یہاں اتاروں۔ توجہ میرے ساتھ ہے، اور پتہ نہیں کب سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوگا اور اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ ہے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ تو ان اسکاؤٹس گروپ کے کی جو خدمات ہے نا، میں خود ایک اسکاؤٹ رہا ہوں، میرے ابا اسکاؤٹ آرگنائزر تھے،
सिंध के कोई 6-7 बड़े शहरों में इन्होंने स्काउट ग्रुप बनाए। हमें बताया ये वर्दी में रहना कितना मुश्किल है, ये मोटे मोजे पहनना कितना मुश्किल है। जरा इन सब की हौसला अफजाई के लिए बुलंद सलवात। और बुलंद सलवात पढ़ लें। एक और बुलंद सलवात। पहले आ रही थी सही बात, जो हटाया था तो बहुत सुन। एक और सलवात लगा दीजिए। शुरू कर दी थी, उसे पूरी करूं या नहीं? हजरत फरमा रहे कि सांप की तरह जिंदगी गुजारो। तो सांप में 3 सिफतें होती हैं। एक सिफत यह है कि वो सोए हुए को, बच्चों को नहीं डसता, बच्चों से खेल रहा होता है, सोए हुए के ऊपर से गुजर जाएगा, नहीं डसेगा। ये सिफत उसके अंदर यह है कि उसे ये एहसास जब तक हो कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस वक्त तक हमला नहीं करता। और जैसे ही उसे एहसास होने लगता है ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, ये मुझे मारेगा, तो ये उसका मुकाबला करता है। और फिर जाहिर है इसके अंदर जहर है, तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे ही है। तो शायद ये फरमा रहे हो मासूम कि जब तक तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, किसी को नुकसान न पहुंचाओ। सलवात पढ़ने दूसरी सिफत सांप के अंदर यह है कि सांप का जाहिर बहुत लय्यन और हसीन है। 50,000 किस्म के सांप मिल जाएंगे, खूबसूरत नक्शो निगार वाले। उनकी बॉडी में उनका हाथ, किसी नाबीना को हाथ रखवा दीजिए कि क्या लग रहा है तुम्हें, तो बड़ी तारीफ करेगा वो। हाँ, आपको अलग तो नहीं रखेगा हाथ, लेकिन कोई अगर किसी से पूछा जाए कैसा लग रहा है तो कहेंगे बड़ा लय्यन है, बड़ा नर्म है। तो सांप का जाहिर लय्यन भी है और हसीन भी है, और बातिन में जहर है। शायद ये इमाम फरमा रहे हो कि अपना जाहिर तो अच्छा रखो, लेकिन फिर खुद मेरे उस्ताद ने फरमाया कि ये बात इसलिए इमाम नहीं कह सकते कि जिसका जाहिर अच्छा हो और बातिन बुरा हो, उसी को तो मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक नहीं देखना चाहते। और तीसरी सिफत जो सांप के अंदर है वो ये है कि जब ये तनोमंद हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, मोटा हो जाता है, खूब पल कर बड़ा हो जाता है, तो ये फिर कुछ दिन के लिए जमीन में सुराख करके 40 दिन, 30 से 40 दिन ये जमीन के अंदर बैठ जाता है। और फिर बगैर कुछ खाए पिए जब वहां रहता है और बाहर निकलता है तो ये क्योंकि दुबला हो जाता है, खाल इसकी पुराने बदन के मुताबिक होती है, और ये दुबला हो जाता है तो इसकी खाल उतर जाती है, फिर इसकी नई जिंदगी शुरू होती है। तो शायद हमें ये फरमा रहे हैं कि कभी तुम भी रियाजत में और मुराक़बे में चले जाएगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। तो जल्दी से मैं इस तरतीब को मुकम्मल करूं कि एक इंसान नुमा है, एक इंसान है, एक इंसान कामिल है, एक इंसान अकमल है। ये 4 किस्में हैं इंसानों की। इंसान नुमा का तो हाल किसी हद तक मेरे मोहतरम सुनने वालों ने मुझसे सुन लिया, लेकिन इंसान कौन है? इंसान, अब मैं अगर जानना चाहूं कि मैं इंसान हूं या नहीं हूं, हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप का मुहासबा तो करना है ना कि हम इस वक्त हैं किस पोजीशन में। इस बच्चे से पूछो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो जब मैं तालीम में पूछ रहा हूँ कौन सी क्लास में हूँ, तो मैं अखलाकियात और इरफानियात में भी किसी क्लास में हूँ। मैं रूहानियात में भी कोई क्लासें मैंने बनाई भी अपने लिए नहीं। तो मुझे ये अपने आप से तो कम से कम बताना होगा ना कि मैं इरफानियात में, रूहानियात में, तकवा और परहेजगारी में कौन से ग्रेड में हूँ। कोई बताए ना बताए, मुझे तो पता है ना। किसी और को बताऊं या ना बताऊं, अपने आप को तो बताता रहूं कि मैं आप पिछले 10 साल से एक ही ग्रेड में हूं, थोड़ी मेहनत कर लूं, अपना ग्रेड बढ़ा लूं। इरफानियात में, रूहानियात में, तो वो कैसे मैं तय करूं कि मैं इंसान हूं या नहीं? थक रहे हैं आप मेरी बातों से। कैसे मैं तय करूं कि मैं इंसान भी हूं या नहीं हूं? इसलिए कि जब कुरान हदीस में आ गया है कि इंसान नजर आने वाला
ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بھی ہو. تو میں کیسے طے کروں کہ میں انسان ہوں؟ مختصر جامع مکمل فارمولہ دے رہا ہوں اپنے محترم سنا رہا ہوں. وہ کسوٹی، وہ پیمانہ، وہ باٹ، وہ ترازو جس کے مطابق میں طے کروں گا کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں، وہ ہے نفس لوامہ کا باقی رہنا. اگر میرے اندر یہ احساس ابھی زندہ ہے کہ برا برا ہے، اچھا اچھا ہے، برائیوں پر میں اپنی مذمت کرتا ہوں اور اچھائیوں پر اپنے آپ کو شاباش دیتا ہوں، تو میں بھی انسان ہوں. اور اگر برائی مجھے برائی نہیں لگتی، سلوات پڑھ لینا اور برائیوں پر میں مذمت اپنی نہیں کرتا اور اپنے لیے نہیں کچھ سوچتا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، آئندہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں انسان نہیں رہا، نیچے آ گیا ہوں. اس انسان کے بعد جو اس سے بڑا انسان ہے وہ ہے انسان کامل. انسان کامل عزیزان گرامی معمولاً ہمارے یہاں صوفیوں کے ہاں اور عارفوں کے ہاں انسان کامل اولیاء الہی کو کہا جاتا ہے. حضرت ائمہ اہل بیت کے جو اصحاب ہیں، جی خود نبی مکرم کے جو اصحاب ہیں، وہ انسان کامل کی کلاس کے اور درجے کے لوگ ہیں. کیا کہنا ہے؟ مثلا حضرت سلمان فارسی، مثلا حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مرداد، حضرت حذیفہ یمان، یہ انسان کامل. کربلا میں 72 یہ انسان کامل ہے. مگر انسان کامل سے بھی بڑا ایک انسان ہے جس کے بعد پھر اللہ ہے. یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی وجود ہے تو وہ انسان اکمل ہے. انسان کامل سے اونچا اور اللہ کے بعد، یعنی انسان کامل سے بلند وجود اور اللہ سے کے نیچے وجود اگر کوئی ہے تو وہ انسان اکمل ہے. اور انسان اکمل کو محمد و علی و ائمہ اہل بیت کا سرکار دو جہاں کی ذات. صلوات پڑھ لیں محمد. نبی مکرم کی ذات انسان اکمل، مولا علی کی ذات انسان اکمل. اب انسان کامل اور انسان اکمل میں فرق یہ ہے کہ سلمان فارسی انسان کامل، نبی مکرم انسان اکمل. مالک اشتر انسان کامل، مولا علی انسان اکمل. شہدائے کربلا انسان کامل، حسین مولا انسان اکمل. وہی وجود ہے کہ جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے. واسطہ فیض، اللہ کے فیوزات جس کے ذریعے سے آتے ہیں، اللہ کی نعمتیں آیتیں جس کے ذریعے سے آتی ہیں. رازق اللہ ہے، دیتا ان کے ہاتھوں ہے. عالم اللہ ہے، ملتا علم ہمیں ان سے. قادر اللہ ہے، قدرت کا اظہار خیبر اکھاڑنے والا کرتا ہے. اللہ کی تمام تر صفات کا جلوہ اگر کوئی بنتا ہے تو انسان اکمل بنتا ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، ہے وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے. مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرنے والا اللہ، یعنی ہمارا اللہ مخلوق پر مخلوق. وہ کون سی مخلوق ہے؟ جس کے ذریعے سے وہ تجلی کرتا ہے، اور تجلی بھی وہ مخلوق پر کرتا ہے. یعنی انسان کامل پر تجلی ہوتی ہے اللہ کی، اور انسان کامل کے ذریعے انسان اکمل کے ذریعے ہوتی ہے. نبی اور علی مولا کے ذریعے سے سلمان و ابو ذر پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے. شہدائے کربلا پر حسین مولا کے ذریعے سے اللہ کی تجلی. یہ 14 نہیں ہیں، اللہ کے آئینے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا عکس نظر آ رہا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کا علم نظر آ رہا ہے. یہ انسان اکمل ہستیاں، اور انہی نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں انسان رہنے اور بہتر انسان بننے کے لیے انہوں نے اپنے علم کا، اپنی قدرت کا، اپنی برداشت کا، اپنے صبر کا اظہار کیا. یہ مجلس کربلا والوں کے صبر کا اعزاز ہے. اگر کربلا میں صبر نہ ہوا ہوتا تو جگہ جگہ انسان کی ضرورت پوری نہ ہوئی.
हमारी ये रूहानी ज़रूरत है जिसे फ़र्श अज़ा कहा जाता है। कितने अकीदत से, कितने एहतराम से, कितने एहतमाम से हम आकर मजलिस में बैठते हैं, जूतियाँ उतार के बैठते हैं, बावुज़ू होकर बैठते हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह आते हैं। नीयत सिर्फ ये होती है कि ज़िक्र हो रहा है, वो सुनने जा रहे हैं। और फ़र्श अज़ा बिछाने वाला बानी भी इसी नीयत से अपने घर में अज़ा खाना सजाता है। ये पंजा लगा लो, ये मश्क सजा लो, ये परेरा लगा लो, ये छोटा सा झूला ला के रख दो। ये निशानियां हैं करबला वालों की। इन्हें देख कर कुछ देर के लिए हमें हजरत अब्बास का अलम याद आया। इस झूले को देख कर हमें एक जला हुआ झूला याद आ जाता है। हम जितनी देर तक मजलिस में होते हैं, हमें इन चीज़ों के ज़रिए से उस दौर में पलटने का मौका मिलता है। ये हमारी ज़रूरत है, और जिसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमल करने का मौका मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या तौफीक होगी। अजीज़ो, रबीउल अव्वल का महीना है, काफिला मदीना पहुँचने वाला है। अगर आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय अहले बैत में रुलाने वालों का करार है। 63 महमिलों पर काफिला गया था और 3 महमिलों पर लौटा है। 60 महमिलों के सवार कहाँ चले गए? अली की बेटी ज़ैनब, जरा मदीने को बताओ तो सही, तुम्हारा काफिला कहाँ लुटा? किसने हुसैन के काफिले को लूट लिया? नबी ज़ादियों को किसने लूटा? नबी के बच्चों को किसने मारा? ये कौन बताएगी? ये जनाब ज़ैनब बताएंगी। आप में से बहुत से लोग, हम जब मुल्क छोड़कर कहीं, यानी मुल्क से बाहर कहीं सफर इख्तियार करते हैं और तवील मुद्दत के बाद मसलन वापस लौट रहे हो, तो अपने अजीज़ व खालिद के लिए तोहफे लेकर आते हैं। बेटियों में से फला के लिए चलो, अपनी माता के लिए, वालिद के लिए, खाना के लिए तोहफे लेकर आते हैं। और जैसे जैसे वतन करीब आता है, शौक बढ़ने लगता है, नींद उड़ने लगती है, तैयारियां करने लगते हैं कि अब जैसे ही घर में दाखिल होगा तो बेटी लिख देगी, जैसे ही घर में दाखिल होगा तो माँ आगे बढ़कर मुझे बलाएं देगी, मुझे अपने सीने से लगाएगी। एक काफिला वापस आ रहा है और उस काफिले की सलार जनाब ज़ैनब है। लेकर आ रही हैं वतन में अपने साथ। फरमाया, मुझे नाना के मजार पे ले चलो, मैं जो अपने साथ तोहफे लेकर आई हूँ वो मैं दिखाऊं नाना को। गठरी खोली, हुसैन का कुर्ता निकाला, नाना की कब्र पर फैला दिया। नाना, तुम्हारे हुसैन की निशानी लेकर आई हूँ। और फिर ऐसा जुमला कहा जो सीना चीर देता है, जिगर काट देता है। फरमाया, नाना, अगर यहाँ अजनबियों का मजमा ना होता तो मैं अपने बाजुओं के निशान भी दिखाता। ये भी मैं तोहफे में लेकर आई। अल्लाह को किसी का तरफ है। हम जब बदल वापस आ रहे होते तो शौक बढ़ रहा होता है, लेकिन जनाब ज़ैनब को शहर नजर आया तो एक मर्सिया पढ़ा, या मदीना तजद्दना ला तक़बलीना, के मदीने हमें कबूल न कर। काबिल कहाँ रहे जो मदीने में दाखिल हो सके? हम गए थे तो हमारी गोदियां भरी हुई थी, हम उन बच्चों को वहीं छोड़कर आ गए। हम गए थे तो हमारे शौहर, हमारे मर्द सालिम थे, हमारे जवान बच्चे सालिम थे। अब हम जब लौटे हैं तो हमारे साथ हमारे मर्द वापस नहीं आए। बस आखिरी जुमला हज़ारों गिरिया हो गया, हर आंख में आंसू आ गए। बस आखिरी जुमला, एक बीबी है जो बार बार कह रही है मुझे जन्नतुल बकी ले जाओ। एक बीबी है जो बार बार कह रही है मुझे जन्नतुल बकी ले जाओ, और वो बीबी जनाबे उम्मे फरवा मादरे कासिम इमाम हसन है। फरमानी है, मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। जैसे ही कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया। मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई हो। कासिम ने वफादारी का हक अदा किया। अल्लाह
کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما۔ ابتدا میں جو فاتحہ پڑھی گئی ان مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔